الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم جس بابرکت مہینے اور مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک ہے. ابھی تو رمضان المبارک سے پہلے ہماری آمد ہوئی تھی، ہم سب مل کر بیٹھے تھے اور رمضان المبارک کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے، اور یہی مہینہ اب اپنے اختتام پذیر ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں یہ مہینہ بار بار آئے اور اللہ ہمیں بار بار یہ مہینہ نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے نیک اور صالحین بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی تلاوت کی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جس کے اوپر میری نجات کا ذریعہ ہو جائے، جس کے اوپر میری نجات ہو جائے. قربان جائیے، یہی سوال مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی کرتا تو ہم تو یہی جواب دیتے کہ بھائی کوٹھی اور بنگلہ تیار کر لو، بینک بیلنس جمع کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو. ہماری زبان سے تو یہی جواب ہوتا، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی جامع نصیحت فرمائی. فرمایا سب سے پہلے فرمایا اللہ کے حبیب نے املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ اتنی زبردست چیز ہے. فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. دوسری نصیحت اللہ کے حبیب نے فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو. اور تیسری نصیحت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو یہ تین باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بڑی اہم چیز ہے. پورا طریقہ، پورا اسلوب اس میں موجود ہے ان تین باتوں کے اندر میں. اور صحابی رسول نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں تذکرہ کیا، ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ جس کے اوپر ہماری نجات ہو جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی جو بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو. میرے بھائیو، دنیا میں جتنے سارے فتنے وجود میں آ رہے ہیں وہ اسی زبان کی بنیاد پر آ رہے ہیں. آج جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، اڑوس پڑوس میں، گھر میں، معاشرے میں، بھائی بھائی کے اندر میں، سماج کے اندر میں، پوری دنیا کے اندر میں جتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں وہ اسی زبان کی بنیاد پر آ رہے ہیں. آپس میں جو اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں جو حسد ہو رہا ہے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی مال دولت کی وجہ سے، آپس میں آگے بڑھنے کی وجہ سے جتنے فتنے آپس میں قتل و قتال کے فتنے ہو، چاہے کیسے بھی فتنے آ رہے ہیں، یہ سب کے سب زبان کی بنیاد کے اوپر آ رہے ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے
دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس کو بھی جنت کی ضمانت دوں گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جو انسان مجھے دو چیز کی ضمانت دیتا ہے، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، تو میں اس کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر داخل کر دوں گا۔ تو جنت میں تو انسان داخل کرے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول داخل کریں گے، اللہ داخل کریں گے، لیکن اول مرحلہ میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو وہ اسی دو چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری اور گارنٹی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں بڑی اہم ہے کہ آج جتنے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں، جتنی چیزیں آئے، یہ سب ہماری زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو گویا وہ ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کے حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر میں موجود ہے کہ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو انسان اپنے دو چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کا جسم، اس کی باڈی، اس کے تمام اعمال محفوظ اور صحیح سالم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 کہ اس کی زبان ٹھیک ہو جائے، اور نمبر 2 اس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس کی نماز جب سنت کے مطابق ہو جائے گی اس کے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے۔ جب روزانہ ہم صبح کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء ہمارے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر تم صحیح سالم رہے تو زبان سے یہ درخواست کرتے تم اگر صحیح سالم رہے تو ہم بھی صحیح سالم رہیں گے، اگر تم پھسل گئی تو ہم بھی پھسل جائیں گے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دوسری چیز جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دل اگر صحیح سالم رہا، اگر درست رہا تو سارا جسم صحیح سالم رہا، اگر یہ دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور فرمایا الا وهي القلب، اور وہ ہے دل، وہ ہے دل۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے سے گزر ہوا تو 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے ایک ٹہنی توڑ کر وہاں گاڑ دی، فرمایا اس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اور ان دونوں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کی چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو جو چگلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ میرے بھائیو آج ہمارا معاشرہ، ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جو وبائیں اور سب سے زیادہ جو لوگ ملوث ہے جس گناہ کے اندر میں، وہ اسی زبان کی بنیاد کے اوپر گناہ میں مبتلا ہے۔ ابن عربی بہت بڑے اللہ کا ولی اور صوفی وقت گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا اور حقیقت میں ہو سکتا ہے وہ واقعہ بھی ہو۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ جنگل میں سفر کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے بزرگوں سے کچھ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں اور بزرگوں سے نصیحت کی کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت حاصل کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے تاکہ ہمیں کام آئے۔ اب یہ چند لوگ نکلے سفر کے اندر میں، لیکن انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھنا اگر تمہارے پاس جو توشہ ہے، کھانا پینا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو تم درخت کے پتے کھا لینا، لیکن کسی جانور کو یا اس کے جانور کے بچے کو ذبح کر کے مت کھانا۔ فرمایا یہ نصیحت تو کر دی، یہ لوگ چلے گئے، بہت لمبا سفر تھا، راستے میں ان کا توشہ ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے، فقر و فاقہ ہونے لگے۔ اب ان کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں، اب درخت کے پتے تو کیسے کھاتے، کبھی زندگی میں پتے کھائے نہیں تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہاتھی کا بچہ نظر آ رہا ہے، ہم انہی کو پکڑ کر انہیں ذبح کر کے کھا لے۔ تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہمیں منع کیا ہے، ہمیں نصیحت کی ہے، لہذا ہم ہاتھی کے بچے کو ذبح نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ ہونے والا نہیں، ہم اسی کو ذبح کر کے پکا کر کھا لیں گے۔ فرمایا انہوں نے ہاتھی کے بچے کو پکڑ لیا اور اسی کو ذبح کر کے انہوں نے کھا لیا۔ اب یہ رات کو کھا کر سو گئے ایک درخت کے نیچے۔ ہاتھی اپنا بچہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور جن لوگوں نے زامبیا کا سفر کیا ہوگا، افریقہ کا سفر کیا ہوگا، ان کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہاتھی اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے کیونکہ کوئی میرے بچے کو مار نہ ڈالے۔ بہرحال انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے کھا گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ہاتھی اپنے بچے کو تلاش کرتا ہوا جب آیا، اس کو بچہ نہ ملا۔ اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے چند لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ایک بات لکھی ہے کہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قوت شامہ بڑی تیز ہوتی ہے، ان کی سونگھنے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے۔ ایک تو سانپ ہے اور ایک چیونٹی ہے اور نمبر 3 ہاتھی ہے۔ فرمایا ہاتھی قریب میں آیا، اس کو محسوس ہو گیا کہ میرے بچے کو انہی لوگوں نے قتل کر دیا اور
یہ لوگ کھا گئے تو ہاتھی نے اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا، ان لوگوں کے اوپر پیر رکھ دیا اور اپنی سونڈ سے پکڑ کر جتنے لوگ تھے ان کو مروڑ کر مار دیا وہاں پر۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو، اس مثال کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے اور سونگتے ہوئے اس نے جب پہچان لیا تو ان اپنے دشمنوں کو اس نے مار دیا۔ فرمایا ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے اوپر تہمتیں ڈالتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، فرمایا فرشتے آئیں گے اور اسی طرح سونگیں گے جس طرح ہاتھی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور اپنے دشمنوں کو اس نے سونگ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ اگر ہماری زبان سے اگر ہم مر جائیں گے اور قبر میں ہمیں دفنایا جائے گا اور ہماری زبان سے اگر اپنے مردہ بھائیوں کی غیبت کی وجہ سے اگر بدبو آئے گی تو فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور اسی طرح پچھاڑ دیں گے جس طرح اس ہاتھی نے اپنے بچے کے دشمنوں کو اس نے پچھاڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑی سمجھدار، بڑی ایک عبرتناک چیز ہے کہ ہم پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہم اچھی طرح گزارتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ہوتا وہی ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتی ہے واپس وہی ہماری بے ڈھنگی شروع ہو جاتی ہے، وہی ہماری چغلی، وہی غیبت ہے، ہمارے سماج میں وہی واپس دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کو ایک انعام ہے اور ایک رحمت ہے کہ ہم اس کے اندر میں اپنے آپ کو صحیح سالم بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے اور متقیوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو بتلائی وہ ہے املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے بھائیو، یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ اور آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت ڈالی تھی، اور اس تہمت عبداللہ بن ابی بن سلول نے تہمت ڈالی اور ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں اتاری۔ حالانکہ رب کریم چاہتا تو اسی وقت وحی اتار دیتا اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک برات نہیں نازل فرمائی، کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ یہ مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ زبان سے لگا ہوا جو نقصان ہے، زبان سے لگا ہوا جو چیز ہے وہ کتنی نقصان دہ ہے، کہ صحابہ کے ابھی اس کے اندر میں ملوث ہو گئے اور وہ بھی یوں کہنے لگے نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے شاید اس طرح کا کام کر لیا ہوگا غلطی سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد جب قرآن کریم کی آیتیں اتاری اور جس میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی، اس وقت ان صحابہ کے اوپر جو سزا تھی وہ نافذ کی گئی۔ تو گویا یہ مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ زبان سے لگائی ہوئی آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو نیت کیجیے سب سے پہلی بات کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ میرے بھائیوں، ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ہماری زبان کی وجہ سے وہ سب کیے کرائے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور بہت زیادہ کیچڑ تھا، تو لوگ اپنے آپ کو بچائے ہوئے اور سلامت اور محفوظ طریقے سے جا رہے تھے۔ ایک بچی بھی جا رہی تھی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی سے کہا کہ فرمایا بیٹا آہستہ سے جانا، کہیں تیرا پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو اس بچی نے اتنا زبردست جواب دیا، فرمایا حضرت میرا پاؤں پھسل گیا تو مجھے زخم آئے گا، مجھے چوٹ آئے گی، میں تو ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو یاد رکھنا امت آپ کے اوپر ہے، امت کو آپ کو سنبھالنا ہے اور امت کو لے کر چلنا ہے۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا تو امت پھسل جائے گی۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پوری زندگی کے لیے مجھے یہ نصیحت ایسی دل پر لگی ہے کہ میں مرتے دم تک آخری وقت میں بھی حسن بصری فرماتے ہیں مجھے وہ نصیحت ابھی تک یاد ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی چیز ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔
عبادت کے اندر میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو گے تو فتنے کا منہ کھولا ہوا ہے، کہیں تم فتنہ کے اندر میں مبتلا نہ ہو جائے، اور طرح طرح کے لوگ کھڑے ہیں جو تمہارے ایمان کو لوٹنے کے ڈر پہ ہیں، کب انہیں موقع ملے کہ تمہارا ایمان کو چھین لیا جائے اور تمہیں دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت کر دے، تو اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ اور تیسری نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بہت ہی اہم نصیحت جو مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کے اوپر لکھ لینا چاہیے اور اس کو آج لے جانا چاہیے اور باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان کو چاہیے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے جب جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، عاجزی کا اظہار کرے۔ اور ہم آج جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم ہاتھ اٹھاتے کبھی اس طرف کھجلایا، کبھی اس طرف کھجلایا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا اور ہم کھڑے ہو گئے، اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے اور ہاتھ اٹھائے، معافی مانگے، توبہ مانگے۔ یہ رمضان المبارک کا سنہرا موقع ہے، چند دن باقی رہ گئے، گینے چنے دن باقی رہ گئے، اللہ کے سامنے روئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح دودھ کا ایک مرتبہ باہر نکلنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل اور محال ہے، اسی طرح جس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے رب کریم اس کو جہنم میں کبھی نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے سچے دل سے روتا ہے اور اس کے آنکھ کا نکلا ہوا قطرہ اگر اس کے بدن کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر پڑتا ہے، فرمایا اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر میں آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے ہوں گے۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے وہ کبھی ان کے اوپر تاری نہ ہوئی، رات کی تنہائی میں انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے بخاری شریف کے اندر میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود سے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول قرآن آپ کے اوپر اترا ہے اور آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ فرمایا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ فرمایا تم مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے سامنے قرآن پڑھنے لگا اور جب اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے ایک ایک گواہ کو پیش کریں گے اور اے محبوب ہم آپ کو ساری امتوں کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو پڑھ کر فارغ ہوا اور میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکل رہے تھے اور آپ رو رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو اس کا رونا بہت زیادہ پسند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے اور بہت زیادہ رونے والے انسان تھے، بہت زیادہ رونے والے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کسی کو دیکھنا ہے میت کی طرح اور اللہ کے سامنے رونے والا اور بالکل نرم دل انسان اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے انسان تھے، ایسا نرم دل انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف کے اندر میں تعلیقاً یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جب اس آیت کے اوپر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا سارا شکوہ اور دل کی فریاد اللہ کو سناتا ہوں، فرمایا اس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف کے اندر میں تھا اور میں وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سن رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو رونا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے سامنے روئے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا نوازتا ہے۔ رب کریم خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس خواہشات اور اپنے خواہشات کو روکے رکھا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے زبردست محدث گزرے ہیں اور اس روئے زمین پر سب سے بڑے انسان
انسان اور بڑا کامیاب انسان گزرے انبیاء کے بعد بہت زبردست. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کی مجلس میں 40 ہزار لوگ درس حدیث سنا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. اور 1200 لوگ تو ایسے ہوا کرتے جو مکبر ایک کے بعد دوسروں کو آواز پہنچاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ان کے درس حدیث میں تھے. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ایک محدث لکھتے ہیں, فرمایا مجھے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کچھ فرق نظر نہیں آیا, بس اتنا فرق نظر آیا کہ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور عبداللہ ابن مبارک نے اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں پائی, صحابہ کی زندگی نہیں پائی. ورنہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگی بالکل ملتی جلتی نظر آ رہی ہے. فرمایا جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میری زندگی کا بھی آخری وقت ہے, اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مجھے ساتھ نہیں دے گی, فرمایا مجھے زمین کے اوپر لٹا دو. تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا حکم ہے تم مجھے زمین کے اوپر لٹا دو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پر لٹایا. جتنے شاگرد تھے جتنے طلبہ تھے ان کی ایک چیخ نکل گئی. فرمایا کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے شیخ اور ہمارے استاد کیا کر رہے ہیں؟ اور جب زمین کے اوپر لٹا دیا گیا تو عبداللہ ابن مبارک زمین کے اوپر اپنے رخسار کو گھسیٹ رہے تھے اور زمین سے یہ کہہ رہے تھے زمین کو گھسیٹتے ہوئے, اے اللہ اگر عبداللہ ابن مبارک کے اوپر, اگر اس بوڑھے انسان کے اوپر تو نے رحم نہیں فرمایا تو یہ تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ تجھے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اللہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر رحم فرما دے, اللہ عبداللہ ابن مبارک پر رحم فرما دے. اتنا بڑا انسان فرماتے وہ یوں دعا کر رہا اور رو رہا ہے. فرمایا ایسا زبردست انسان تھا کہ وہ زمین کے اوپر اپنے رخسار کو گھسیٹ رہے تھے اور اس طرح رو رہے تھے. میرے بھائیوں, اللہ سے اس مبارک مہینے کے اندر میں عزت مانگیے, ہدایت مانگیے اور مغفرت کی دعا مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر میں جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, اعز و اقارب کے لیے دعا مانگتے ہیں, یہاں ہمارے مظلوم فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے لیے بھی دعائیں مانگے. وہ کھلے آسمان کے چھتوں کے نیچے ہے, نہ ان کے پاس کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے. 70-80 سال کی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر میں کبھی کسی کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تھا. آج کھلے آسمان کے نیچے بغیر گھر کے وہ پہ در بدر وہ گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے. معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہمارے جسم کے اوپر کوئی رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے. ہمارے اس جسم کے اوپر ہم بنداس اور بالکل عیاشی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی غفلت کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کھاتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوا کہ میرا مظلوم بھائی بغیر بھوکے وہ روزہ رکھ رہا ہے, پٹے کھا کر زندگی گزار رہا ہے؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا؟ اگر احساس ہوا ہے میرے بھائیو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کے سامنے کبھی ہم نے رات کی تنہائی میں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ رب کریم ان کی مدد فرما لیجئے؟ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے رو رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو, اگر ہم نے ان کے لیے آج ہاتھ نہیں اٹھایا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کل قیامت میں رب کریم کے دربار میں جواب دینے کے لیے آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر رہنا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے بھائیو, ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے. وہ معصوم بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے آپ لوگوں کی شکایت کریں گے کہ ہمارا یہ حال دیکھتے ہوئے بھی آپ کے کچھ نہیں اثر ہو رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا, اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. یہ ان کا امتحان نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. یہ میرا اور آپ کے ایمان کے جانچنے کا امتحان ہے. اس لیے بڑے سنہرا موقع ہے. اور جس طرح آپ رمضان المبارک میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا, قرآن کا اہتمام کیا, یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, شیبتنی ہود و اخواتها, کہ سورہ ہود اور اسکن جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا. ریاض الصالحین کی شرح دلیل الفالحین کے اندر میں لکھا ہے اس مصنف نے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا, تو کیا سورہ ہود کے اندر میں ماقبل کی امتوں کا تذکرہ ہے, انہوں نے جو نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر جو اللہ نے عذاب کو مسلط کیا کہ قوم لوط کو اللہ نے آسمان کے اوپر اٹھایا, وہاں سے انہیں پٹخ دیا, ان کے اوپر پتھر کے آگ کے پتھر برسائے, اور اسی طرح قوم شعیب کو, قوم عاد کو, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. تو کیا ان کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ ان لوگوں کا جو تذکرہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب کے اندر میں فاستقم کما امرت, فرمایا سورہ ہود کے اندر میں یہ آیت ہے فاستقم, اے محبوب آپ شریعت کے اوپر جم جائیے, جیسا آپ کو حکم
لیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، جب ایمان آتا ہے تو حالات بھی آتے ہیں، تو اللہ ہمارا امتحان بھی لیتا ہے، جانچتا بھی ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، آپ کو جو توفیق ملی، اور آئندہ بھی اللہ سے دعا کیجیے اللہ پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی ہماری نیک اور اعمال صالحہ میں گزرتی رہے۔ بس یہی باتوں کے اوپر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔